السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قال اللہ عز وجل وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ محترم سامعین و ناظرین، ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیے، دین کی باتیں بتلاتے رہیے، خیر اور بھلائی کے بات بتاتے رہیے، نصیحت کرتے رہیے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اس لیے کہ نصیحت، دین کی باتیں، خیر خواہی جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جس کا ایمان پکا ہوگا، کسی نہ کسی وقت نصیحت اس کو فائدہ دے گی۔ یہ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ ایک مسلمان کو، ایک مومن کو، اور خاص طور پر وہ انسان جسے کتاب و سنت کا علم ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں اسے معلوم ہیں، تو اسے ضرورت کے اعتبار سے وقتاً فوقتاً لوگوں کو دین کی باتیں بتلاتا رہے، خیر کی باتیں بتلاتا رہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ اگر اچھائی کو دیکھے تو اس اچھائی کو باقی رکھے، اور اگر برائی کو دیکھے تو اس بری چیز کو روکنے اور منع کرنے کی فکر کرے۔ گویا کہ یہ آیت کریمہ ہم سبھی کے لیے ایک پیغام کی حیثیت رکھتی ہے کہ جس انسان کو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اسے چاہیے کہ اپنے معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کے لوگوں کو دین کی دعوت دے، خیر کی باتیں کرے، بھلائی کی باتیں کرے۔ آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم اور آپ یہ جانیں گے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو کیوں پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 ہے کہ میں نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ سب کے سب میری ہی عبادت کریں۔ گویا کہ انسان اور جنات دونوں کی تخلیق کا، پیدائش کا، دنیا میں آنے کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ تمام جنات اور انسان سب مل کر صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں۔ ایک انسان، ایک مسلمان جب اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائی ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ لیا کہ جو لوگ ایمان لائے، عقیدہ جن کا درست ہوا، توحید جن کی مضبوط ہو گئی، اللہ یہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ گویا کہ ایک آدمی دنیا کے اندر نیک کام کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے، خوش کرنے والے کام کرتا ہے، تو اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کریں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ جنت میں داخلے کے لیے نیک اعمال صالحہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو، اللہ رب العالمین اس عمل کو قبول کرے، اور بدلے کے طور پر اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ ممکن ہے کئی ویڈیو کے اندر ہم یہ بتلائیں گے اور ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کون کون سی نیکیاں ہیں، وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو انسان ان چیزوں کو، ان اعمال کو، ان نیکیوں کو اگر کر لے، عمل کرے، تو اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ گویا کہ ویڈیو کے اندر عنوان ہے جنت میں لے جانے والے اعمال، جنت میں لے جانے والی نیکیاں۔ آخر انسان کون کون سے کام کرے جس کام کے بدلے اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے۔ سب سے پہلا کام، سب سے پہلی نیکی، سب سے بڑی چیز آدمی یہ ہے کہ آدمی توحید کا اقرار کرے، آدمی کا عقیدہ مضبوط ہو، آدمی کا ایمان مضبوط ہو، آدمی کی توحید مضبوط ہو۔ جس توحید کے لیے
اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا ہے، انسان اپنی تخلیق اور پیدائش کے مقصد کو سمجھے، وہ یہ کہ آدمی صرف اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرائے۔ اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار کرتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی توحید یہ انسان کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ جو آدمی، جو انسان چاہے مرد ہو یا عورت، اس بات کی گواہی دے، اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا وہ کلمہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام تک پہنچایا تھا۔ پھر فرمایا وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ، کہ جنت برحق ہے، جنت موجود ہے، وَالنَّارُ حَقٌّ، جہنم موجود ہے، جہنم برحق ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ جو آدمی اس بات کا اقرار کرے ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل، حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنت موجود ہے، جنت برحق ہے، جہنم موجود ہے، اللہ فرماتا ہے ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ ایسے انسان کو جنت میں داخل کرے گا چاہے اس کا عمل جو بھی ہو، چاہے اس کا عمل جو بھی ہو۔ یعنی ایک آدمی کی توحید مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہے، ایمان کے اندر شرک جیسی خطرناک غلطی کو شامل نہیں کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اگر کوئی دوسرا گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحیح مسلم کی روایت ہے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے پوچھا مل موجبتان، اے اللہ کے رسول آپ یہ بتلائیے کون سی چیز، جو دو چیزیں ہیں جو واجب کر دینے والی ہے، کون سی جو دو چیزیں ہیں جو واجب کر دینے والی ہے؟ آپ نے فرمایا من مات لا یشرک باللہ دخل الجنہ، کہ ایک وہ آدمی جس نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہیں کیا، مر گیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، اور جو آدمی مر گیا اس حال میں کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی نفع نقصان کا مالک سمجھتا تھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ توحید یہ انسان کو واجب کر دیتی ہے کہ وہ انسان جنت میں جائے گا، یعنی اللہ رب العالمین توحید کی برکت کی وجہ سے اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس کے بالمقابل، اس کے برخلاف اگر کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو یہ شرک ایسی چیز ہے جو انسان کے حق میں جہنم کو واجب کر دیتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اس شرک کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تھا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شرک سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے، اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ تو شرک یہ توحید کی ضد ہے۔ ایک آدمی کی توحید اگر مضبوط ہے، عقیدہ اگر مضبوط ہے، عقیدہ کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتا ہے، ایمان کو بچائے ہوا ہے، ایمان کی برکت کی وجہ سے، ایمان جیسی دولت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اگر آپ غور کریں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں
تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اور رسول بھیجے، سب کی دعوت کا مقصد، سب کا مشن ایک ہی تھا، وہ یہ کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید کو مضبوط کرو اور کامیاب ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول اس دنیا کے اندر بھیجے، سب رسول اور نبیوں کی طرف اسی بات کی وحی کی تھی، یہی پیغام بھیجا تھا کہ اپنے ماننے والوں کو اس بات سے منع کرتے رہنا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بچتے رہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت سے بچتے رہیں، اللہ کے علاوہ دوسرے کو نفع اور نقصان سمجھنے سے بچتے رہیں۔ اگر آدمی یہ کرتا ہے، اگر دوسروں کی عبادت سے بچتا ہے، توحید اگر مضبوط ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کی توحید مضبوط ہو، اگر آدمی توحید کو لے کر جاتا ہے، اللہ سے ملاقات ہوتی ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جنت میں داخل کرے گا۔ پتہ یہ چلا کہ جنت میں لے جانے والی سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا عمل، سب سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے تو وہ توحید ہے۔ ایک مومن کو، ایک مسلمان کو، چاہے مرد ہو یا عورت، ہر ایک کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں توحید کو مضبوط کرے، توحید کے بارے میں فکر مند رہے اور شرک جیسے خطرناک گناہ سے بچتا رہے۔ ہم رب العالمین سے اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، چھوٹے چھوٹے بچوں کو توحید کی اہمیت کو سمجھانے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ کیا ہے، اللہ کی پہچان کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ رب العالمین کی توفیق سے انسانوں کو چاہیے، مومنوں کو چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس توحید کی اہمیت کو سمجھایا جائے۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو توحید کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما اور توحید کے بارے میں علم حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ملیں گے پھر دوسری ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔